پوسٹ پارٹم ڈپریشن ہوتا ہے خواتین کو، اولاد کی ولادت کے بعد نا عورت خواتین نا ڈپریشن میں جاتی ہیں. اچھا کچھ نا ڈپریشن، اب وہ انسان خاتون ایک نفسیاتی مسئلہ ان کا ہوتا ہے. کچھ ایسی کنڈیشنز ہوتی ہیں ڈپریشن کے اندر، اس پوسٹ پارٹم ڈپریشن کے اندر، کہ ایک خاتون جو ہے نا وہ اس کو اپنا بچہ، کچھ ایسے لمحات آتے ہیں، ویسے تو اپنے بچے کے لیے وہ سب کچھ، ماں پتہ ہے وہ سب کچھ قربان کر رہی ہے، اس کے لیے جاگ بھی رہی ہے، اس کو دودھ بھی پلا رہی ہے، اس کے لیے اس نے تکلیف سہی ہے، تو ایک محبت کا جذبہ تو بہت زیادہ ہوتا ہے، رحمت کا جذبہ، جیسے قرآن نے بھی کہا نا، اللہ کے رسول نے بھی فرمایا. لیکن کچھ ایسے لمحات آتے ہیں جس میں نا اس کا دل چاہتا ہے کہ میں اس بچے کو ماروں. ان الشیطان یجری فی الانسان مجری الدم، بالکل جیسا خون سرکولیٹ کرتا ہے، بلڈ انسان کے دل و دماغ میں، اس طرح شیطان وہ جو ہے وہ گھومتا ہے. وسوسوں کے لیے ہمارے کچھ اسکالرز نے انگریزی زبان میں جو لفظ استعمال کیا، انہوں نے کہا کہ انکلوسیو تھاٹس. اچھا، یعنی یہ ایسے تھاٹس ہیں، ایسے خیالات ہیں جو انکلوڈ کرتے ہیں. نظریہ ارتقاء یہ کہتا ہے کہ جی نہیں، ایسا نہیں ہے، یہ خدا کی تخلیق نہیں ہے، بلکہ یہ خود بخود بائی چانس کیا ہوا، یہ چیزیں ڈیولپ ہوئی اوور دا پیریڈ آف ٹائم. اس پہ ارتقاء، ایوولوشن آیا اور آج انسان یہاں پہ پہنچ گیا. ایک سنگل لیونگ آرگینزم تھا، پانی سے آغاز ہوا، ایک ادھر سے چیزیں بنتی گئیں، پھر مچھلی کے بعد پھر وہ آہستہ آہستہ بندر، اور پھر بندر مطلب وہ چمپینزی سے پرواز کرتے کرتے انسان بن گیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ویلکم ٹو دا شو. اور آج ہم انشاءاللہ ایک بہت اہم سوال کے بارے میں ڈسکس کرنے والے ہیں، جو سوال جو ہے انسانی تاریخ کا سب سے بڑا سوال ہے، اور وہ سوال ہے خدا کی ذات کے حوالے سے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ایگزسٹنس کے حوالے سے. اور اگر آپ دیکھیں کہ فلسفے کے اندر یا پھر شروع سے انسانی تاریخ کے اندر جو بڑے سوالات ہیں، جن کو ہم ایگزسٹینشل کویسچنس کہتے ہیں، کہ انسان کا وجود کیسے ہوا، کون سی وہ ذات ہے جو بیسکلی کاز بنی انسان کے وجود کے لیے، تو یہ سارے سوالات جو ہیں، اور انسان کو کیوں بنایا گیا، اور انسان نے کہاں جانا ہے، تو ان کو ایگزسٹینشل کویسچنس کہا جاتا ہے، دا موسٹ امپورٹنٹ کویسچنس ان اے پرسنس لائف. اور انفارچونیٹلی ہم ایک ایسے ٹائم پیریڈ میں رہ رہے ہیں جس میں ہمیں مٹیریل ورڈ سے ہم اتنا زیادہ انفلوئنس ہو گئے ہیں کہ ہم ان سوالات کے بارے میں زیادہ غور نہیں کرتے، نہ سوچتے ہیں. بہرحال لیکن جو بندہ، جس کو اللہ تعالیٰ نے کوئی عقل دی ہے، یا جس کو سمجھ بوجھ دی ہے، اس کے لیے یہ سوالات بہت اہم ہیں کہ میری زندگی کا مقصد کیا ہے، میرا خالق جو ہے وہ کون ہے، میں کہاں سے آیا، میں نے کہاں جانا ہے. تو یہ ایگزسٹینشل کویسچنز ہیں انشاءاللہ. اور انہی ایگزسٹینشل کویسچنز میں سے سب سے امپورٹنٹ اور سب سے بڑا کویسچن ہے وہ اللہ کی ذات کے حوالے سے، کہ ہمارا خالق کون ہے، اور ہم کیسے اس دنیا کے اندر آئے، اور کیا اللہ تعالیٰ کی ہم سے ایکسپیکٹیشنز ہیں. تو خدا کے وجود کے حوالے سے بہت سی ڈسکشنز، ڈیبیٹس موجود ہیں. بہت سے آپ نے ڈیبیٹس دیکھی بھی ہوں گی، اردو زبان میں، انگلش لینگویج میں بھی، ویسٹ میں بھی، اور ایون ایسٹ میں بھی شروع ہو گئی. انڈیا میں ریسنٹلی ایک ڈیبیٹ ہوئی. تو ہم اس سوال کو ایک پازیٹیو وے میں ڈائریکٹ کرنا چاہ رہے ہیں، اور انشاءاللہ آج کے اس پروگرام میں ہم 2-3 اہم سوال اس سے متعلق ڈسکس کریں گے. اور ایز یوزول میرے ساتھ میرے والد محترم شیخ عبدالقوی لقمان موجود ہیں، جو کہ ماشاءاللہ مدینہ یونیورسٹی کے گریجویٹ بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ماشاءاللہ ان کی دعویٰ کی فیلڈ کے اندر بہت زیادہ کنٹریبیوشنز ہیں، بہت سی کتابوں کے مصنف بھی ہیں، مؤلف بھی ہیں. تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بارک اللہ فیکم. تقبل اللہ. ابو جی، سوال آپ سے میرا پہلا یہ ہے وہ کہ ہم میں سے ہر بندہ جو مسلمان ہے، ویسے تو ہم لوگ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ یقین بھی رکھتے ہیں اور اللہ کے وجود کو مانتے بھی ہیں، لیکن کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کچھ حالات کی تنگی کی وجہ سے، یا پھر کئی دفعہ آج کل سوشل میڈیا کا جو ایک قسم کا آن سلاٹ ہے ہمارے خلاف، اور ہم دیکھتے ہیں مختلف ڈیبیٹس بھی ہیں، اور پھر اس کی وجہ سے کئی شبہات بھی پیدا ہوتے ہیں. تو ہمارے دلوں میں کئی دفعہ وسوسے آ جاتے ہیں اللہ کی ذات کے حوالے سے، کہ پتہ نہیں یار، ہم ٹھیک ہے مانتے تو ہیں اللہ موجود ہے، اس کی خدا کی ایک وجود اور ایگزسٹنس جو ہے وہ ایک نیسیسری بھی ہے، لیکن شاید بہت سے لوگ جو اس کا انکار کرتے ہیں، ہو سکتا ہے وہ ٹھیک ہوں. اور خاص طور پہ جب ہم سائنس کی بات کرتے ہیں آج کل، تو سائنٹسٹ خاص طور پہ ایک بہت بڑی کمیونٹی سائنٹسٹ کی، وہ بھی خدا کے وجود کو کویسچن کر رہی ہے، چیلنج کر رہی ہے. اور سو کالڈ بڑے بڑے انٹلیکچوئلز اور دانشور اس دور کے، وہ خدا کی ذات کے بارے میں سوال اٹھا رہے ہیں. تو ایک مسلمان جو ہے اس کو بھی کئی دفعہ ایسے خیالات اور وسوسے آ جاتے ہیں. تو سب سے پہلا میرا سوال یہ ہے کہ اگر کسی مسلمان کو ایسا وسوسہ یا ایسا خیال آتا ہے تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ جی، بارک اللہ فیکم. الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد. اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ انسانی جو فطرت میں اللہ نے جستجو رکھی ہے، نئی سے نئی بات اس کو تلاش کرنا، اس کے بارے میں جاننا، تگ و دو کرنا، وہ دن اور رات کا انسان کا یہ کام ہے. اور کوئی نئی سے نئی خبر آئے تو اس پر انسان جو ہے وہ بڑا محظوظ بھی ہوتا ہے،
اس کے بارے میں بڑا حساس بھی ہوتا ہے۔ تو ایک اس کائنات کی سب سے بڑی ہستی اللہ جل شانہ، جس نے اپنے آپ کو غائب رکھا، پردے میں رکھا ہے، تو اس بارے میں جو لوگ، خاص طور پر وہ لوگ جو کہ حساس طبیعت کے مالک ہیں، یا یہ کہ اپنا کچھ ذہنی اعتبار سے وہ ان کے جو حواس ہیں وہ بڑے دوسروں سے کی نسبت زیادہ تیز ہوتے ہیں، یا یہ ہے کہ ماحول ان پر اثر انداز ہوتا ہے، یا یہ کہ جس مذہب یا جس وہ عقیدے کو اپنائے ہوئے ہوتے ہیں اس کا بھی ان پہ اثر ہوتا ہے، تو اس وجہ سے وہ اللہ کی ذات کے بارے میں بڑے سینسٹیو ہو جاتے ہیں۔ یہ شروع سے ہی ہوتا آیا ہے۔ مثلاً قرآن مجید میں یہاں تک انہوں نے کہہ دیا یہودیوں نے کہ لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرۃ، کہ ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے اے موسیٰ جو بھی تم دکھا لو، اللہ پر ایمان نہیں لائیں گے۔ حالانکہ 9 آیات جو ہیں موسیٰ علیہ السلام نے دکھائیں، معجزات دکھائے، لیکن جب تک ہم اللہ کو ظاہری نہیں دیکھ لیں گے ہم ایمان نہیں لائیں گے۔ تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ انسانی فطرت کا میول بھی ہے اس طرف، کہ بعد انبیاء نے بھی یہ خواہش کی کہ اللہ ہم آپ کو دیکھنا ہے، وہ محبت تھی اس کے پیچھے، تو ایک اور کار فرما تھی بات، لیکن بعض لوگ جو ہیں وہ اس اعتبار سے کہ ہمارا شک و شبہ دور ہو۔ بالکل۔ تو بہرحال اس سلسلے سے جو شیطان لعین ہے وہ بڑا فائدہ اٹھاتا ہے۔ ہاں، وہ انسان کو جس کا کام ہی ہے یوسوس فی صدور، خناس کا آگیا نا، خناس جو ہوتا ہے وہ پیچھے ہٹتا ہے پھر آگے آتا ہے، آگے آ کر پھر دیکھتا ہے کہ میرے لیے میدان خالی ہے، تو دل و دماغ میں وہ گھس کر، کیونکہ دل و دماغ میں وہ گھستا ہے، یہ لوگ نہیں یہ سمجھیں کہ وہ باہر باہر سے وسوسے ڈالتا ہے، اس کو اللہ نے اختیار دیا ہے کہ ہر جگہ پہ پہنچتا ہے۔ آدم علیہ السلام کے پاس جنت میں پہنچ گیا تھا، اسی طرح مسجد میں آ جاتا ہے، مسجد میں ہمارے پاؤں کے درمیان میں آ جاتا ہے، بالکل ایسے حدیث، اور آ کر ہمیں اور اللہ پاک کے درمیان وہ آڑے آ جاتا ہے، بالکل ایسے، اور اسی طرح وہ ہمارے دل و دماغ میں ان الشیطان یجری فی الانسان مجری الدم، بالکل جیسا خون سرکولیٹ کرتا ہے، بلڈ انسان کے دل و دماغ میں، اس طرح شیطان وہ جو ہے وہ گھومتا ہے، تو وہ جہاں چاہتا ہے جس طرف چاہتا ہے وہ اس پر اثر انداز ہوتا ہے۔ تو یہاں تک کہ عہد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی خاص طور پر میں ناظرین کو اس بات کی متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ وہ لوگ پریشان نہ ہوں، کیونکہ ایسے ایسے وسوسے آتے ہیں کہ وہ انسان خود پریشان ہو جاتا ہے کہ پتہ نہیں میرا ایمان بھی رہا ہے کہ نہیں۔ اور یہ بات جو ہے یہ آج نہیں بلکہ یہ شروع سے آتی آ رہی ہے کہ شیطان ہمیشہ اس وقت اس جگہ پہ بیٹھتا ہے جہاں اس کا شکار ہو، اور اس کا شکار تو صاحب ایمان ہی ہو سکتا ہے، ایسے شیطان تو نہیں ہوتا۔ یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ جس بندے کے دل میں ایمان ہے، جی بالکل، شیطان کا حملہ اس پر زیادہ ہے، اس کا مطلب یہ ایمان کی نشانی ہے کہ آپ کے اندر اللہ تعالیٰ کا ایمان نشانی ہے، اور اس کے بارے میں نصوص ہیں۔ مثلا ایک حدیث ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ تجاوز عن امتی، یہ خوشخبری ہے یہ کہ میری امت نے اس بات سے تجاوز کیا ہے، اللہ پاک نے اس بات سے میری امت سے تجاوز کیا ہے، یعنی درگزر کر دی ہے، ما وسوست بہ صدورہم ما لم تتکلم بہ او ما لم یتکلم جب تو یعمل بہ، کہ اللہ پاک نے اس وقت تک میری امت سے درگزر کی ہے مواخذے کی کہ جب تک کہ وہ جو بات اس کے اندر آئی ہے وسوسے کی شکل میں اس پر وہ عمل نہ کرے یا اس پر وہ بات نہ کرے۔ ہاں جی، تو یہ دیکھو بہت بڑی ایک اللہ پاک نے سے درگزر فرمائی اور ہمیں آسانی فرما دی۔ اسی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اور حدیث ہے جو متفق صحیح مسلم میں ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب ہم میں سے کوئی شخص یتعاظم احدنا ان یتکلم بہ، یعنی ہمارے انا نجد فی انفسنا، ہم اپنے دلوں میں ایسی ایسی چیزیں جو ہیں وہ پاتے ہیں کہ یتعاظم احدنا ان یتکلم بہ، کہ ہم میں سے ہر ایک پر گراں گزرتا ہے، اسے جرت نہیں ہوتی کہ وہ اس پر بات کرے، یعنی ایسے خوف سے ڈر دے کہ میں ایمان کے دائرے سے ہی نہ نکل جاؤں، ایسے ایسے وسوسے آتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوقد وجدتموہ، کیا تم ایسا ہی پاتے ہو جس طرح کہہ رہے ہو؟ قالوا نعم، انہوں نے کہا کہ ہاں۔ قال ذلک صریح الایمان، اللہ اکبر، رحمت للعالمین، نبوت رسالت و نبوت کی جو زبان وحی ہے، ناطق وحی، انہوں نے یہ خوشخبری دی کہ یہ تو صریح ایمان ہے، ایمان کی علامت ہے۔ اچھا،
اب باقی رہ کی بات بڑی اہم وہ یہ کہ جب یہ ایسا وسوسہ آتا ہے تو پھر ہمیں کیا کرنا؟ ہاں، تو پھر ہمارا رد عمل کیا ہونا چاہیے؟ تو اس سلسلے میں بھی رحمت اللہ عالمین نے ہماری رہنمائی فرما دی، کیونکہ کوئی بھی شخص ایسے مبرہ نہیں۔ جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو کہ ایمان کی پیک پر تھے، بالکل ٹھیک، رحمت عالم کے بعد ایمان ان کا سب سے مضبوط تھا، تو وہ جب آپ کے پاس آتے ہیں اور اتنے وہ پریشان حال ہوتے ہیں اور ان وسوسوں سے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وسوسے کی انتہا یہ ہوگی کہ آپ پریشان نہ ہوا کریں کہ یاتی احدکم الشیطان، تم میں سے کسی ایک کے پاس شیطان آتا ہے اور جا کے تو وسوسے ڈالتا ہے، حتیٰ فیقول من خلق کذا من خلق کذا، وہ یہ کہتا ہے کہ اس چیز کو کس نے پیدا کیا، اس چیز کو کس نے پیدا کیا، اور پھر یہ چیز اس نے اگر اس کو پیدا کیا ہے تو اس کو کس نے پیدا کیا، حتیٰ یبلغ، یہاں تک کہ وہ پہنچتا ہے اس بات پر کہ من خلق ربک، تیرے پروردگار کو کس نے پیدا کیا۔ اب یہ ہے وہ بات جو جہاں آج کل ہمیں درپیش ہے، اکثر و بیشتر لوگوں کو یہ سوال کرتے ہیں، یہ سوالات آتے ہیں، بعض اوقات ویسے ہی دیکھتے ہیں، سوچتے ہیں ہم جیسے لوگ جو کہ الحمدللہ ہم علماء کے اہل علم کے گھرانے سے ہیں، ہم نے علم پڑھا ہے، آپ یقین جانیے بس اوقات چارپائیوں پہ ہوتے ہیں، سوتے 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 تصور آتا ہے، خیالات آتے ہیں، منتشر ہوتے ہیں، آسمانوں کی طرف دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ کہیں یہ معاملہ سارا فطری، اللہ اکبر، تو پھر فوراً ہم وہ پڑھتے ہیں رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولہ، تو پھر اور تعوذ پڑھتے ہیں، تو یہ خیالات آتے ہیں۔ تو من ربک، تو آپ نے فرمایا کہ من بلغا ھذا، جو یہاں پہنچ جائے شخص سوچتے سوچتے وسوسہ آ جائے تو فلیستعذ باللہ، ہاں، تو اسے چاہیے کہ وہ بہترین اس کے لیے جو ہے اپنا آسان ترین نسخہ اللہ کی بارگاہ میں اور اس کا تریاق وہ کیا ہے، اور اس کے دل کے اطمینان کی چیز اور اس خناس کو بھگانے کی وہ ذریعہ یہ ہے کہ اس اللہ کی پناہ طلب کرے اور شیطان وہاں سے دور بھاگ جائے گا، فلینتہی، اور اس خیال کو جھٹکا دینے کی کوشش کرے۔ اور ایک روایت میں یہ بھی الفاظ ہیں کہ اگر کوئی ایسا وسوسہ آ جائے تو وہ کہے آمنت باللہ ورسلہ، کہ میں اللہ پر ایمان لا، اس کے رسولوں پر ایمان کی تجدید کرے جی۔ فوراً۔ تو ناظرین سے میں یہ کہوں گا کہ یہ کوئی مشکل کام نہیں، یہ ہمیں اپنا یاد کر لینے چاہیے الفاظ، کلمات جو ہیں آمنت باللہ ورسلہ، اور اسی طرح اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ہاں جی، یہ تعوذ، پریشان نہ ہو، ہاں جی بالکل، تو انشاءاللہ اس کے بعد پھر وہ اس کو ختم کرنے کی کوشش کرے، اور اس کا بالکل ایمان جو ہے وہ، جب رحمت للعالمین نے یہ حامل وحی جو ہے انہوں نے کہہ دیا ذالک ثریع الایمان، یہ تو ایمان کی علامت ہے، اللہ اکبر۔ تو اس لیے ہمیں تو خوش ہونا چاہیے کہ انسان شیطان گات میں تھا، اس نے یہ وسوسہ دیا کہ میں اس کے اپنا ایمان پر حملہ آور ہوں، لیکن اللہ پاک نے فرمایا لئن تو ایمان پہ حملہ آور ہوتا ہے میں اس کا ایمان بڑھا دوں گا، اور ذالک ثریع الایمان، تو کافروں کے پاس آنے کی سے وہ رہا، وہ ایسا ایمان کے پاس آئے گا۔ اچھا، میں اس میں نا دو تین چیزیں ماشاءاللہ آپ نے بات کی، تو میں ذرا آپ کی ہی باتوں کو ذرا تھوڑا سا واضح کر کے تھوڑے سے ڈفرینٹ الفاظ کے اندر بیان کرتا ہوں۔ وسوسوں کے لیے ہمارے کچھ اسکالرز نے انگریزی زبان میں جو لفظ استعمال کیا، انہوں نے کہا کہ انٹروسو تھاٹس، اچھا، یعنی یہ ایسے تھاٹس ہیں، ایسے خیالات ہیں جو انٹروڈ کرتے ہیں، یعنی ناپسندیدہ ہے، یعنی آپ کو یہ سوالات پسند نہیں، اچھے نہیں لگتے۔ انہوں نے کہا وسوسے کی علامت یہ ہے، یعنی اصل میں دو چیزوں میں فرق انہوں نے کیا، انہوں نے کہا ایک ہے وسوسہ، ایک ہے صحیح، ایک شبہ، ان دونوں میں فرق کرنا چاہیے، شبہ اور وسوسے میں فرق کرنا چاہیے۔ تو وسوسے والی بات انہوں نے کی، انہوں نے کہا جی انٹروسو تھاٹ یہ ہوتا ہے، وسوسہ یہ ہوتا ہے کہ جب بھی آئے تو آپ کو ایک دم اس کے بارے میں نا ایک یعنی ایک بری فیلنگ ہو، یعنی آپ کو اچھا نہ لگے یہ سوال، اور آپ کا نا آپ مضطرب ہو جائیں، پریشان ہو جائیں، جس گرانی سی گزرے، جیسے صحابہ کو گری، انہوں نے کہا یتعاظم احدنا، ہم پر نا بہت بڑی بات لگتی ہے ہمیں کہ یار یہ اگر ہم نے کہی تو بڑی پریشان کون، اور وہ پریشان ہو کے ہی اللہ کے رسول کے پاس آئے تھے۔ دوسرا یہ بھی ہے کہ صاحب ایمان جس کے دل میں سچا دل ہو، ایمان سے بھرا ہوا، معمور بھرپور، اس پر کوئی بھی میل پڑے نا، کوئی اپنا باہر سے کوئی چیز جو کہ اس کے منافی ہو، اس کی صفائی کے، شفافیت کے، تو فوراً وہ جو صاحب ایمان ہے وہ مضطرب ہو جاتا ہے، بے چین ہو جاتا ہے، والاسم ما حاک فی صدرک، بالکل ایسے۔ تو انہوں نے کہا کہ اس کی جو سولوشن ہے نا، وہ جیسے حدیث میں بیان کی، انہوں نے کہا کہ اس کا جو حل ہے وسوسے کا، اس کا رسپانس یہ ہونا چاہیے، آپ کو اس کو انٹرٹین نہیں کرنا،
اس کو آپ نے نا اپنے ذہن سے نکالنا ہے بالکل. اور اس کا طریقہ کار جو حدیث میں موجود ہے، جو سب سے بہترین طریقہ ہے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا، وہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بالکل. یعنی آپ نے اپنے آپ سے کہا یار یہ شیطان ہے، ہاں. یہ حقیقت نہیں ہے، یہ بالکل. ایسے ہی الٹا سیدھا خیال ہے. اور اسی طریقے سے، اور اس کی انہوں نے مثال دی. میں ابو ایک بڑی اچھی مثال نا وہ اچھا. عام طور پہ دی انہوں نے. اور یہ خواتین جو ہے نا، اور یہ اچھا ہر خاتون کے ساتھ یہ نہیں ہوتا، لیکن انہوں نے اس کی مثال دی. انہوں نے کہا میں آپ کی مثال دیتا ہوں کیسے. انہوں نے کہا جی پوسٹ پارٹم ڈپریشن ہوتا ہے خواتین کو، اولاد کی ولادت کے بعد نا عورت خواتین نا ڈپریشن میں جاتی ہیں. اچھا کچھ نا ڈپریشن، اب وہ انسان خاتون ایک نفسیاتی مسئلہ ان کا ہوتا ہے. کچھ ایسی کنڈیشنز ہوتی ہیں ڈپریشن کے اندر، اس پوسٹ پارٹم ڈپریشن کے اندر، کہ ایک خاتون جو ہے نا وہ اس کو اپنا بچہ، کچھ ایسے لمحات آتے ہیں، ویسے تو اپنے بچے کے لیے وہ سب کچھ، ماں پتہ ہے وہ سب کچھ قربان کر رہی ہے، اس کے لیے جاگ بھی رہی ہے، اس کو دودھ بھی پلا رہی ہے، اس کے لیے اس نے تکلیف سہی ہے، تو ایک محبت کا جذبہ تو بہت زیادہ ہوتا ہے، رحمت کا جذبہ، جیسے قرآن نے بھی کہا نا، اللہ کے رسول نے بھی فرمایا. لیکن کچھ ایسے لمحات آتے ہیں جس میں نا اس کا دل چاہتا ہے کہ میں اس بچے کو مار دوں. اللہ، اسے یہ سائیکولوجیکل نفسیاتی طور پہ، یعنی اسے یہ ڈپریشن کی خاص فضا. اچھا جیسے یہ کچھ دیر اس کو خیالات آتے ہیں، اور کچھ خواتین جو ہے نا ایموشنز کے اندر آ کے، جذبات میں آ کے اٹیمپٹ بھی کرتی ہیں ایک دم، لیکن ان کو فوراً خیال آ جاتا ہے اور پھر وہ روتی ہیں، پھر اور ڈپریشن میں چلی جاتی ہیں کہ مجھے کیسے خیالات آ رہے ہیں اپنی اس اولاد کے بارے میں. اور پھر ان کو پھر کئی دفعہ میڈیسن بھی دینی پڑتی ہے، میڈیکل اس پہ بہت زیادہ تحقیق بھی موجود ہے. یہ نفسیاتی مسئلہ کچھ خواتین کے اندر آتا ہے. اللہ اکبر. تو علماء نے، وہ ایک عالم دین کی میں سن رہا تھا تو انہوں نے اس بارے میں بات کی نا، وسوسے میں فرق کیا. انہوں نے کہا دیکھیں وسوسہ بھی ایسا ہوتا ہے کہ جیسے یہ عورت کو جیسے ہی خیال آتا ہے نا، وہ کہتی ہے مجھے کیوں خیال آ رہا ہے اس بچے کے بارے میں، یعنی میں اپنی اولاد کے بارے میں، اور پھر وہ روتی ہے، وہ پریشان ہوتی ہے، وہ ڈپریشن میں چلی جاتی ہے کہ میں اپنی اتنے پیارے کے بارے میں ایسے خیالات میرے دل میں آ رہے ہیں. تو پھر وہ اس کے بارے میں، یعنی اس کو ایک ریزنٹمنٹ ہوتی ہے، اس کو اس کے بارے میں اضطراب اور ایک بے چینی ہو جاتی ہے کہ میں ایسے خیالات کیوں آ رہے ہیں میرے ذہن میں. تو اس میں پھر وہ یہ کرتی ہے کہ وہ اس کو جو ہے نا وہ پھر اس کو نکالنے کی کوشش، اس سے لڑتی ہے ان خیالات سے. تو انہوں نے کہا بالکل ایسے ہی جو وسوسہ ہے نا، اس کی بھی نیچر یہی ہے، وہ بھی اسی نیچر سے ہے. تو اس کا بھی طریقہ کار یہ ہے کہ آپ اس کا نا ایک قسم کی اس کے خلاف، جسے کہتے ہیں نا، یعنی آپ اس کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور اس سے لڑیں. وہ جیسے ایک اور حدیث میں نا، وہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعرض الفتن علی القلوب كالحصير عودا عودا فأي قلب انكرها نكتت فيه نقطة بيضاء. جو دل اس کو انکار کرے، جی بالکل، تو اس پہ ایک سفید نقطہ لگ جاتا ہے، اور یہاں تک کہ وہ سفید چٹان کی طرح بن جاتا ہے. حدیث لمبی ہے، اور پھر وہ اتنا مضبوط ہو جاتا ہے دل کے لا تضرہ فتنۃ ما دامت السماوات والارض، کہ پھر اس کے بعد کوئی فتنہ اس کو آسمان و زمین تک، یعنی جتنا آپ فتنوں سے لڑیں گے، جتنا آپ ان کو اعوذ باللہ کہہ کے رضیت باللہ ربا اور آمنت باللہ یہ کہہ کے، جب آپ اس کو انٹرٹین نہیں، اگر آپ نے انٹرٹین کرنا شروع کر دیا نا، آپ نے اس پہ غور کرنا شروع کر دیا، بات سوچنا شروع کر دیا، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اب آپ اس کو نرچر کر رہے ہیں، آپ اس کو پروان چڑھا رہے ہیں، اب آپ اس کو بڑا کر رہے ہیں، اس کو پانی دے رہے ہیں، اس ایک غلط پودے کو. تو آپ نے اس کو وہ نہیں کرنا، آپ نے اس کو اکھاڑ دینا ہے وہاں سے، اور اس کے اکھاڑنے کا طریقہ یہ کار ہے. تو بالکل ٹھیک ہے، زبردست، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. یہ بات جو ہے نا، ایک بات جو جی پلیز میں چاہ رہا تھا، جی اس میں ضرور ایڈ جیسا کہ آپ نے بڑی اہم بات یہ کہی کہ یہ ایک ڈپریشن کی ایک فیز ہوتا ہے، کوئی عورت پہ آتا ہے، اتنی تکالیف اور مصائب جھیلنے کے بعد ظاہر ہے یا حال ایک جیسا نہیں رہتا، انسان بڑا کمزور ہے، تو اس کو پھر کچھ ٹیبلیٹس یا میڈیسنز یا جو بھی دیتے ہیں تو پھر کنٹرول بھی ہوتا ہے. لیکن ایک بات جو ہے، جو رحمت للعالمین نے بتائی ہے، میں کہتا ہوں کہ وہ چیز کیا، سبحان اللہ، یعنی جو اللہ کی پناہ ہے نا ایسے معاملات میں، پناہ، کیونکہ شیطان کی طرف وسوسہ ہے. ہاں بالکل، وسوسہ شیطان کی طرف سے. اور یہ بھی میں بتاتا چلوں کہ وسوسہ شیطان کی طرف سے ہے، الہام فرشتے کی طرف سے ہے. اچھی بات جو ہوگی وہ فرشتے کی جانب سے ہوگی، اللہ تعالیٰ کے حکم سے. جی. تو اب یہ دیکھو، اپنا حضرت مریم کے جو تھے اپنا والدہ، انہوں نے جب ولادت ہوئی تو اس وقت انہوں نے انی اعیذھا بک وذریتھا من الشیطان الرجیم، یعنی یہ تعوذ کی باقاعدہ دعا قرآن مجید میں موجود ہے. اور پھر اس کے دور رس جو نتائج ہیں وہ آپ دیکھیے، شیطان سے تو بچا ہی. بڑی عجیب بات، میں حیران ہو گیا کہ رحمت للعالمین نے فرمایا کہ ولادت کے وقت شیطان کے کچوکے سے یا 2 ہستیاں بچی ہیں بس، پیغمبر بھی نہیں محفوظ رہا. ایک سیدہ مریم اور ایک ان کے بیٹے. اس لیے کیوں بیٹے کیوں بچے؟ سیدہ مریم تو تھیں، حضرت انا جو تھیں، انہوں نے جو بھی ان کی والدہ محترمہ، انہوں نے اللہ کی پناہ میں دے دیا. لیکن جب یہ کہا نا وَذُرِّيَّتَهَا إِنِّي أُعِيذُهَا وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، انہوں نے ان کی جو ذریت تھی ان کو بھی اللہ کی پناہ میں دینے کی دعا کر دی اسی وقت، اس کے دور اثر، اور اللہ نے قبول کر لیا، کہ اللہ پاک نے قبول کی، اور ان کے قریب بھی شیطان نہیں پھٹکا.
اللہ اکبر. تو ناظرین اتنا ہے یہ تعوض. اور اچھا ابو ایک اور میں نے سوال آپ سے یہ کرنا تھا، یعنی یہ بہت اہم میرا خیال ہے ڈاؤٹس. اور اچھا میں ایک چیز جو ہماری رہ گئی میں چاہ رہا ہوں کہ اس کو بھی ہم کور کر لیں. جی جی وہ جو میں نے بات کی نا کہ کچھ جینون سوالات ہوتے ہیں. جی اچھا وہ جو عالم دین مجھے یاد ہے کہ میں نے جب ان کے بارے میں ان سے پڑھا تو یعنی ان کی پڑھی تو انہوں نے کہا کہ لیکن جو ویلڈ کوسچنز ہوتے ہیں نا ہاں ان کے جوابات دینا ضروری ہیں. جی یعنی ایک ہوتے ہیں آپ کے نا یعنی وسوسے، بالکل لیکن کچھ جینون سوالات ہوتے ہیں لوگوں کے، بالکل اور اگر آپ ان سوالات کو ایڈریس نہ کریں تو کئی دفعہ وہ شبہے کے اندر بدل جاتے ہیں اور پھر انسان جو ہے نا وہ ایگزسٹینشل کوسچنز کو یعنی وہ اس کے بارے میں پھنس جاتا ہے ان میں. جی بڑا خلا پیدا ہو جاتا ہے اور لوگ جو ہیں وہ بیچارے احساس محرومیت میں اور اور پھر وہ گمراہی اپنا میں اعتماد چھوڑ دیتے ہیں گمراہی میں چلے اور جاتے ہاں. اچھا اس کا ایک انہوں نے مثال دی، انہوں نے کہا اس کے سوال کی مثال یہ ہے جیسے نظریہ ارتقاء ہے. ہیں. اب مثال کے طور پہ نظریہ ارتقاء یہ کہتا ہے جو ڈارون کا جس کو ڈارون ایوولوشن بھی کہتے ہیں کہ جی انسان جو ہے اس کی ایک ایوولوشن ہوئی ہے ہم. اور وہ جو ہے نا انسان کی یعنی دو تھیوریز ہیں نا. ایک کہتے ہیں کریشنسٹ تھیوری کہتے ہیں. کریشنسٹ تھیوری کا مطلب ہے جو مسلمان اور جو ریلیجس انڈیویجولز ہیں یا جو لوگ جی نارمل ہاں جو فطری. ہمارے یہاں فطری جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا جی انسان جی کو نا، اور اس میں تمام ادیان کے لوگ آ جاتے ہیں. اور ایک نظریہ ارتقاء ہے. بالکل. اب نظریہ ارتقاء یہ کہتا ہے کہ جی نہیں ایسا نہیں ہے، یہ خدا کی تخلیق نہیں ہے بلکہ یہ خود بخود بائی چانس ہاں کیا ہوا یہ چیزیں ڈیولپ پیدا ہوئی ہوئی. اوور دا پیریڈ آف ٹائم. اس پہ ارتقاء ایوولوشن آیا اور آج انسان یہاں پہ پہنچ گیا. تو ایک سنگل لیونگ آرگینزم تھا، پانی سے آغاز ہوا، ایک ادھر سے چیزیں بنتی گئیں، پھر مچھلی کے بعد پھر وہ آہستہ آہستہ بندر، اور پھر بندر مطلب وہ چمپینزی سے، اور وہاں سے کرتے کرتے انسان بن گیا. اچھا اور بھی باقی چیزیں بھی آ گئیں. اب ایک بندہ اس کو شبہ نہیں ہے لیکن وہ کہتا ہے یار ہمارا دین یہ سوال، ہمارا دین میں تو اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کا باقاعدہ پورا پروسیس بتایا. یعنی جیسے اگر تو ہمارا دین خاموش ہوتا ہے نا اس بارے میں، لیکن آپ نے دیکھا سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری تخلیق حدیث میں موجود ہے. آپ نے فرمایا کہ باقاعدہ آپ نے مٹی اکٹھی کی، اور صحیح ہے حدیث میں موجود ہے مٹی اکٹھی کی گئی، پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے پتلا بنایا. قرآن مجید میں بالکل ایسے قرآن مجید میں خلقت بیدی، ٹھیک ہے نا. تو اب وہ ساری چیزیں موجود ہے. تو ایک نارمل بندہ سوال پوچھتا ہے، حالانکہ اس کو شبہات یعنی اس کو شبہات نہیں ہے، وہ وسوسہ نہیں ہے. وہ کہتا ہے یار یہ ایک ہمارے سامنے ایک تجربے کی اور مشاہداتی چیز ہے اور ایک طرف وہی یہ بات کہہ رہی ہے. بالکل. تو ہمارا دین اس کا کیا جواب دیتا ہے؟ جی اب یہ ویلڈ کوسچن ہے، بہت یہ ایک شبہ نہیں، یہ ایک وسوسہ نہیں ہے، یہ ایک جینوئن سوال ہے. وسوسہ یہ ہوتا ہے کہ جو انسان سوچے تو اب اس میں بندہ مضطرب، اس میں بندے کا یعنی آخر میں اگر ایک بندہ اس کو صحیح طرح جواب نہ دے پائے تو مضطرب ہوتا ہے. لیکن جینوئنلی یہ جینوئن سوالات ہیں. تو بہرحال میں نے کہنے کا مطلب ہے کہ ان سوالات کو ہمیں ایڈریس کرنا چاہیے، اور اس پہ علماء نے ماشاءاللہ ایڈریس بھی کیا اور بڑے اچھے اس کے جوابات بھی دیے ہیں علمی طور پہ لکھا گیا. اچھا میں دوسرے سوال کی طرف آتا ہوں. وہ یہ ہے کہ جو بہت امپورٹنٹ ہے خاص طور پہ اگر ہم بات کریں تو جیسے ابو جی الحاد کے حوالے سے تو بہت پہلے یعنی ہر دور کے اندر ملحدین رہے ہیں، سیدھی سی بات ہے، جنہوں نے خدا کے وجود کا انکار کیا، سیدھی سی بات ہے. جیسے میں نے بتایا انسانی تاریخ کے اندر یہ سب سے اہم سوالات تھے، اور فلاسفہ نے خاص طور پہ فلاسفرز جو تھے، اگر آپ دیکھیں کہ ہر دور کے کچھ نہ کچھ فلاسفرز نے خدا کے وجود پر سوالات اٹھائے. ٹھیک ہے. بہرحال وہ کس نوعیت کے سوالات تھے وہ ایک الگ بحث ہے. لیکن آج کل کے دور میں نا خاص طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ نا یہ الحاد یعنی اچھا سوالات اٹھائے، لیکن اسی دور کے فلاسفرز نے ان کو جوابات بھی دے دیے. یعنی وہ لوگ کوئی مسلمان نہیں تھے لیکن انہوں نے کہا یار یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ جو بھی ایک سمجھ بوجھ رکھنے والا شخص ہے نا وہ اس کا انکار نہیں کر سکتا، جو مرضی ہو جائے. بالکل. اور یہ اتنی واضح اور اتنی یہ جسے کہتے ہیں نا عقل کو سمجھ آنے والی چیز ہے کہ سبحان اللہ نہیں ہو سکتا. تو ہر دور میں اس لیے یہ چیز کبھی الحاد کی تحریک کبھی بھی اس طریقے سے جتنی آج کل کے دور میں یہ بڑھی ہے اس سے پہلے کبھی نہیں بڑھی. تو میرا سوال آپ سے یہ ہے، میں چاہ رہا ہوں کہ آپ اس پہ بھی تھوڑی سی بات کریں کہ آج کل کے دور میں عصر حاضر کے اندر یہ جو چیز پروان چڑھ رہی ہے اس میں کس چیز کا بنیادی طور پہ کردار ہے، کیا چیز رول پلے کر رہی ہے جو اس لادینیت کو یا الحاد کو، یا کچھ لوگ اس کو دہریت بھی کہتے ہیں، بہرحال اس میں اختلاف ہے کہ یہ لفظ استعمال کرنا چاہیے کہ نہیں، وہ ایک الگ بحث ہے، لیکن ایتھیزم کو اگر ہم کہہ دیں تو کیا چیزیں ہیں جو اس کا پروان اس کے لیے سوال بڑا ہی اہم ہے اور اس کے کئی جوانب ہیں ان کو جواب دینے کے لیے. لیکن ایک دو چیزیں باتیں ضروری میں چاہتا ہوں کہ الحاد جو ہے جیسا کہ آپ نے کہا کہ یہ ہر دور میں رہا ہے. بالکل ٹھیک. اور اس کی ابتدا جو ہے بہت قدیم ہے، یعنی ہندو ویدوں میں اس کا ذکر آیا ہے اور 1000 قبل مسیح اس کا ذکر ملتا ہے. اس طرح بدھ مت سے 500 قبل مسیح بھی اس کا ذکر ملتا ہے اور ان پر رد بھی ہوا. لیکن جو دور جدید میں اس وقت جو ابتدا ہوئی جدید الحاد کی، یعنی الحاد بھی مختلف رہے ہیں مختلف،
کیونکہ جس کی بنیاد علم وحی پر نہ ہو تو انسانی عقل پر، تو وہ تو پھر چکر کھائے گی، کبھی کچھ کبھی کچھ کبھی کچھ. تو وہ تو ایک گھر میں رہنے والے جو انسان ہیں، ایک ہی باپ کی اولاد، ان کے دماغ ذہن سوچ ایک نہیں ہوتی کہ جا کے آدمی جو ہے وہ دوسرے لوگوں کو اپنا ایک ہم نوا بنا لے اپنی سوچ کا. تو اس اعتبار سے یہ اصل میں یہ جو اپنا الحاد جدید ہے، اس کا جو زور تھا، جس کی ابتدا ابھی ہوئی، وہ 17ویں صدی عیسوی کے یعنی آخر میں، 17ویں صدی کے آخر میں نشت ثانیہ جب ہوئی تو، اور سائنسی ترقی کے ساتھ، بالکل ایسے جب کلیسا کو یعنی نیست و نابود کیا گیا، تو اس وقت سائنس نے بہت زور دیا. اس وقت خاص طور پر یہودی جو تھے انہوں نے اس سے خوب فائدہ اٹھایا، اور کچھ لوگ جو تھے وہ چونکہ کلیسا سے بہت زیادہ متنفر تھے، تو اس لیے ایک نفرت بھی سبب بنی. حال یہ تھا کہ کوئی اگر کلیسا کسی چیز کو پسند کرتا ہے تو وہ صرف ریاکشن میں اس سے نفرت کرتے، اور کلیسا کسی سے نفرت کرتا ہے تو وہ ریاکشن میں اس سے محبت کرتے تھے. تو ایک تو یہ چیز، اور دوسرا یہ جو اپنا اس وقت یہودی تھے، انہوں نے اپنا چونکہ ان کا معاملہ ہی ذہنی سرمایہ دارانہ اور دنیا میں پھیلنا چھانا اور اس پر منوپلی، یہ ان کا ذہن تھا. تو وہ چاہتے تھے کسی بھی طریقے سے ہم اس دنیا کو نیست و نابود کر کے ہم اپنی اجارہ داری قائم کریں. تو اس میں وہ یہ لوگ جو تھے، انہوں نے اپنا کارل مارکس ہے، چارلس ہے، ڈارون ہے، انہوں نے مطلب خدا کو درمیان سے نکال دیا بالکل، اور پھر جناب انہوں نے انسانی سماجی نظام جو ہے وہ قائم کیا، جو صرف محض مادہ پہ جو اپنا بنیاد رکھتا تھا. اور اسی طرح اپنا یہاں تک کہ جولین ہکسلے ایک شخص ہوا تھا، جولین ہکسلے، اس نے یہ کہا کہ اب بات یہ ہے کہ اب وہ خدا مر چکا ہے. لوگ جو اب تک خدا پر ایمان رکھتے تھے یا مذہب کے پیروکار تھے، وہ صرف اپنی جو ہے کم عقلی اور جہالت کی وجہ سے تھے، اور اب چونکہ انہیں شعور آ گیا ہے، اب مطلب انہیں علم آ گیا ہے، نالج آ گیا ہے، اب ان کے پاس اب جناب خوشحالی آ گئی ہے، اب ہمیں اس کے خدا کی ضرورت نہیں ہے. اب یہ لوگ جو ہیں باشعور ہو کر خود اپنا جو ہے نظام وہ قائم کریں گے، اپنی دنیا، اپنا جو ہے اپنا نظام جو بھی وہ جس کو وہ سمجھیں گے، جس کو فری ویل کہتے ہیں، کہ وہ بالکل انسان جو ہے وہ آزاد ہے، شتر بے مہار. شتر بے مہار ہے. تو اس طریقے سے وہ بھی اپنا اس نظریات پر بھی جو ہے وہ اپنا لوگ جو ہیں وہ بہت زیادہ اٹھے اور پھیلے. تو یہ اپنا 17ویں صدی عیسوی جو ہے اس کے آخر میں یہ زیادہ تر اپنا جو اب یہ جو موجودہ دور میں اب یہ سلسلہ چلتا آ رہا ہے، اور مادیت پرستی یہ جو ہے یہ بڑھ رہی ہے انسانوں کے اندر. تو اس لیے ان کا جو اپنا ذہن ہے وہ مادی، کیونکہ الحاد جو ہے یہ میں آپ کو بتا دوں کہ اس کی جو اصل بنیاد ہے وہ عقل پرستی ہے. اور عقل جو ہے وہ ساتھ مشاہدہ اور تجربہ، جو چیزیں ان کے عقل یا دائرے میں آ جاتی ہیں تو وہ سمجھتے ہیں وہ ہے، اور جو نہیں وہ چونکہ اللہ چونکہ ہمیں نظر نہیں آتا اس لیے اللہ بھی نہیں ہے. تو اس لیے انہوں نے ان چیزوں کو ہی اب بلکہ 3 سے بھی 5 چیزیں ہیں کہ جو علم کے لیے اپنا انسان جو ہے وہ ان کو استعمال میں لاتا ہے. ان لوگوں کے نزدیک بھی اور دوسرے لوگوں کے بھی نزدیک بھی وہ 5 چیزیں، ایک تو یہ ہے عقل ہے، ایک مشاہدہ ہے، اور ایک تجربہ ہے، اور ایک استنتاج ہے، یعنی کسی محنت جی بالکل محنت کے بدلے میں کوئی نتیجہ اخذ کرتے ہیں آپ، اور ایک خبر ہے. اب پہلی جو 4 چیزیں ہیں ان میں شریعت تو اس کے دائرہ کار سے خارج ہے ان کے نزدیک، کیونکہ شریعت وہی ہے، اور یہ چیزیں ساری جو ہیں ان پہ نہ ہم تقیہ کر سکتے ہیں نہ پہ یقین کر سکتے ہیں. اب خبر جو ہے نا، خبر ہوتی کسی کے ذریعے ہے، خبر ہوتی کسی کے ذریعے ہے. اب ہمیں دین کے حوالے سے یا مذہب کے حوالے سے یا اللہ کے حوالے سے جو ہمیں خبر دینے والے لوگ ہیں وہ انبیاء اور رسول ہیں علیہ السلام، یا شریعت یا وحی. اب یہ ایک بہترین ذریعہ ہے ہمارے نزدیک اتھنٹک، جو ختم نہیں ہو سکتا. لیکن اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں وہ اپنا ایسی چیزیں ہیں کہ جن پہ تقیہ نہیں ہو سکتا، اور غلط بھی ہو سکتی ہیں، صحیح بھی ہو سکتی ہیں، لیکن وہ تجرباتی ہیں، مشاہداتی ہیں. ہم اللہ جل شانہ کی جگہ پر تجربہ اور مشاہدہ اس کو نہیں لا سکتے، نہ رکھ سکتے ہیں. تو عقل سلیم جو ہے وہ صرف ایک وہ بھی عقل سلیم کہ جو شریعت کے تابع ہو، کیونکہ انسان جو ہے وہ حرف آخر تو انسان ہے، اپنا وہی ہے اصل علم اور نالج، اور جو عقل ہے عقل سلیم وہ مانتی ہے اللہ کو پہچانتی ہے صحیح.
اور اس کی جو پہچان ہے اس کے 3 اور ذرائع ہیں جو اس کو پہچاننے میں مدد دیتے ہیں اللہ جل شانہ کے وجود کو، اس عقل کے ذریعے جو عقل سلیم ہے۔ عقل سلیم یعنی عقل وہ بھی شریعت کے تابع جو ہو، جس کے بارے میں قرآن مجید میں یہ ذکر ہوا ہے، قالوا لو کنا نسمع او نعقل ما کنا فی اصحاب السعیر، یعنی اگر ہم عقل کرتے تو ہم جہنم والے نہ ہوتے۔ تو یہ عقل سلیم ہے جو اللہ کو پہچانتی ہے، اور 3 چیزیں اس کی مدد کرتی ہیں، اور وہ چیزیں 3 جو ہیں وہ ایک تو یہ ہے اپنا ایک اپنا ہے اس کی ہے کریشن، یعنی اتنی زیادہ مخلوق جو آپ دیکھ رہے ہیں اس کا خالق، یہ تقاضا کرتی ہے مخلوق کہ میرا خالق ہونا چاہیے، بالکل ٹھیک۔ اور اسی طرح ایک ہے فطرت، وجدان، کل مولود یولد علی الفطرہ فابواه یحودانہ یمجسانہ، ہم دن رات اس کا ذکر کرتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں، ہاں جی۔ اور تیسرا جو ہے وہ اپنا اس کا اپنا ہے کریشن اور وحی الہی، ریویلیشن جو ہے یعنی اس کے بارے میں بے شمار آیات ہیں قرآن مجید میں جو اس بات پر دلالت کرتی ہیں انسانیت کی رہنمائی کے لیے کہ لقد انزلنا علیکم کتابا فی ذکرکم، مثال کے طور پہ فیہ ذکرکم افلا تعقلون۔ تو چونکہ عقل کو اس شریعت نے ریجیکٹ نہیں کیا، لیکن وہ شریعت جو عقل کو جو کہ عقل سلیم ہے، اس لیے اللہ پاک جب دعوت فکر دیتے ہیں قرآن مجید میں اپنا تعارف کراتے ہیں، آیات لاتے ہیں، اور آیات لانے کے بعد کہ میرے مظاہر قدرت دیکھو اور اس میں کوئی نقص ہے، کوئی عیب ہے، کوئی نظر نہیں آئے گا آپ کو، تو اس کے بعد وہ اللہ پاک یہ فرماتے ہیں فلا تعقلون ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، ان فی ذلک لآیات افلا تبصرون۔ میں نا ابو آپ کی اس بات کو تھوڑا سا سمرائز کرتا ہوں، یہ بات بہت پھیل گئی ہے، جی اور ذرا کوشش کرتا ہوں کہ آسان الفاظ میں ذرا جو آپ نے بات کی ہے نا اس کا خلاصہ میں بیان کروں انشاءاللہ۔ بالکل۔ جو ہم نے بات کی نا، اصل میں ہمارا سوال جو میں چاہ رہا ہوں سارے ہمارے بھائی اور بہنیں میں دیکھ رہے ہیں، بیسکلی سوال یہ ہے کہ ہم خدا کو پہچانیں کیسے، یا ہم خدا تک رسائی کس ذریعے سے ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے نا، یعنی وہ کیا علمیت ہے، اس کے لیے لفظ استعمال کرتے ہیں ایپسٹیمولوجی، کیا وہ ایپسٹیم ہے، وہ کیا علمیت ہے جس کے ذریعے ہم خدا تک پہنچ سکتے ہیں، کیونکہ ہمیشہ سوال ہے نا کہ بھئی ہم کیسے خدا کو جانیں، ٹھیک ہے نا، تو یہ ایک بہت جسے کہتے ہیں مارکا آمیز ہمیشہ سے سوال رہا۔ اب اس حوالے سے جو ایپسٹیمولوجی ہے، جس کو ہم کہتے ہیں فلاسفی آف نالج، اس کے اندر بات یہ بیسکلی فلاسفی آف نالج کے اندر یہ بات کی جاتی ہے کہ انسان کو کیسے پتہ ہے جو اس کو پتہ ہے، یعنی ہاؤ ڈو وی نو وٹ وی نو، یعنی ذرائع علم کیا ہے بنیادی طور پہ۔ تو اس میں آپ نے جیسے ذکر کی کچھ چیزوں کو، آپ نے 5 چیزیں بیان کی، لیکن اگر اس کو خلاصہ کر دیں تو یہ 3 چیزیں بنتی ہیں۔ پہلی ایک ہے عقل، جس میں آپ لاجک کے ذریعے، بالکل۔ دوسری چیز ہے تجربہ اور مشاہدہ، جس کو ہم امپیریسزم کہتے ہیں، جو ہمارے سینسری پرسیپشنز میں وہ چیزیں آ جائیں، مثال کے طور پر میں نے ایک چیز دیکھ لی، محسوس کر لی، ٹیسٹ کر لی۔ اگرچہ کئی لوگ کہتے ہیں کہ عقل سے ہی متعلق ہے، اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ ظاہر ہے جب آپ تجربہ مشاہدہ کرتے ہیں اس کے بعد آپ جب نتیجہ نکالتے ہیں وہ عقلی نتیجہ ہوتا ہے، تو بہرحال کچھ لوگ کہتے ہیں 2 ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں 3 ہیں، چلے بہرحال کیونکہ اصل میں سائنٹزم جو ہے ایک الگ وہ اپنے آپ کو ایک انڈیویجویلٹی کے طور پہ پریزنٹ کرتا ہے، اس لیے کچھ لوگوں نے تجربہ اور مشاہدے کو، امپیریسزم کو الگ کر دیا۔ تیسری چیز جو ہے وہ وہی ہے جسے ہم کہتے ہیں ٹیسٹمنی، خبر، جس کی آپ نے بات کی، یعنی بیسکلی یہ 3 چیزیں ہیں بنیادی طور پہ جس کے ذریعے نالج، فلسفہ علم جسے ہم کہتے ہیں، فلسفہ نالج جسے کہتے ہیں، ایپسٹیمولوجی کہتے ہیں، اس کے اندر یعنی ذرائع علمیہ 3 ہیں۔ آپ نے بات کی کہ تجربہ اور مشاہدہ جو ہے اور عقل ہو گیا، یہ اس طریقے سے خدا یعنی اگر آپ کہیں نا اس کا انحصار اصل میں ان 2 چیزوں پہ نہیں ہے، بلکہ اصل میں وحی پر ہے بنیادی طور پر۔ بالکل۔ اس کے علاوہ بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ 3 ایسی چیزیں ہیں جو کہ اللہ کے وجود تک ہمیں لے جاتی ہیں، ان میں سے ایک ہے فطرت، جس کو آپ نے وجدان کہا، بالکل، کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری فطرت کے اندر یہ چیزیں رکھی ہے، بالکل، اور اس پہ بہت سی سائنٹیفک سٹڈیز بھی موجود ہیں۔ وہ سٹڈیز ایسی موجود ہیں کہ یعنی کسی بھی انسان کے لیے خدا کے وجود کو ماننا آسان ہے، خدا کے وجود کے انکار کے لیے اس کو دلیل چاہیے ہوتی ہے۔ بالکل، یعنی جیسے مثال کے طور پہ نا، یعنی کچھ چیزیں ہیں جو قابل یعنی عمل یعنی ہے، مثال کے طور پہ اگر ایک کیمرہ میرے سامنے پڑا ہے تو ہم میں سے ہر بندے کے لیے یہ ماننا آسان ہے کہ یہ کیمرہ ہے، لیکن کوئی بندہ کہتا نہیں یار یہ کیمرہ نہیں، یہ موبائل فون ہے، تو اس کے لیے مجھے ذرا تھوڑا سا غور و فکر کرنا پڑے گا، اس سے سوالات کرنا پڑے گا، بحث و بحث ہو سکتا ہے، اس کے بعد تو میں مان جاؤں کہ وہ ہو سکتا ہے وہ موبائل ہی ہو، لیکن عام طور پہ کچھ بالکل اسی طریقے سے فطرت سلیمہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے دل کے اندر ہماری یعنی جسے کہتے ہیں دل کہتے ہیں، ہماری فطرت کے اندر، نیچر کے اندر یہ بات رکھتی ہے کہ جی خدا کا وجود ہم زیادہ آسانی سے قبول کر لیتے ہیں،
لیکن خدا کے خلاف جو یعنی یہ کہ اس کائنات کا کوئی وجود نہیں ہے، یہ چیز ہمیں قبول نہیں ہوتا. بالکل. دوسری آپ نے کہا لاجک، آپ نے کہا عقل سلیم. عقل سلیم دوسری چیز ہے. عقل سلیم کیا ہے کہ یعنی جسے آپ نے کہا نا مخلوق موجود ہے، عقل سلیم کہتی ہے کہ یار یہ مخلوق ایسے نہیں ایگزسٹ کر سکتی، خدا ہونا چاہیے، خالق ہونا چاہیے. اسی طریقے سے اگر کوئی خالق نہ ہوتا تو یہ چیز وجود میں آ ہی نہیں سکتی. وہ جیسے آپ نے بات کی نا کہ اس سے پہلے کون ہے، اس سے پہلے کون ہے، اس سے پہلے کیا، اس کو انفینٹ ریگریس بھی کہتے ہیں. بالکل. اگر یہ ہمیشہ سے چلتا رہے سلسلہ تو وجود آ ہی نہیں سکتا. اس کا ایک مثال وہ عام طور پہ دیے جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی اگر آپ نے کوئی چیز کھانی ہے تو آپ کہتے ہیں کہ جی میں ذرا اپنے والد صاحب سے، میں اپنے باس سے پوچھ لیتا ہوں کہ میں یہ کھا سکتا ہوں کہ نہیں کہتا. تو آپ اس سے پوچھتے ہیں، وہ کہتا ہے کہ ذرا ایک منٹ میں کسی اور سے پوچھتا ہوں، اپنے باس سے پوچھتا ہوں کہ آپ کھا سکتے ہیں کہ نہیں. پھر بعد کہتے ہیں تیسرا کہتا ہے کہ اچھا یار اس سے پوچھا آپ نے، وہ کہتے ہیں جی اس سے پوچھا، اس نے کہا میں اپنے باس سے پوچھتا ہوں. کرتے کرتے اگر یہ کبھی بھی لامتناہی سلسلہ ہو، کبھی بھی نہ رکے، تو کبھی بھی کوئی چیز کھائی نہیں جا سکتی، کیونکہ وہ کبھی ختم ہی نہیں نہ ہوگا. بالکل ایسے ہی. تو اسے کہتے ہیں انفینٹ ریگریس. وہ جسے کہا نا اللہ تعالیٰ نے بھی کہ شیطان یہ ڈالتا ہے کہ اللہ کو کیسے بنایا. اگر اللہ کو بھی بنانا، ہم کہہ رہے ہیں کہ اللہ کو بھی کوئی بنانے والا ہے، تو اس کا مطلب وجود نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ پھر اللاجیکل، یہ عقل سلیم کی بات. اور پھر تیسری چیز ہے وحی. تو وحی، عقل سلیم اور فطرت، یہ تین ذریعے ہیں جن کے ذریعے آپ خدا کو پہچان. میرے خیال ہے یہی بات ہم نے اب تک آج یہی گئی ہے، موٹی موٹی نصوص بھی ہیں قرآن حکیم سے. ہاں جی بالکل. یہ جو ہے اپنا وجدان جو ہے، یہ فطرت کہ انسان جو ہے مجبور ہے کہ ماننے کے اللہ ہے. وہ یہ عہد الستو بھی اس پر دلالت کرتا ہے. ہاں جی، الستو بربکم قالوا بلا شہدنا، سارے موجود تھے، جنہوں نے انکار کیا وہ بھی، اور جو اپنا تھے قائل تھے اللہ کے ایمان رکھنے والے وہ بھی تھے. زبردست. اور یہ بھی بات بالکل واضح ہے کہ ہم بعض ایسی چیزیں جو اپنے عقل کے ذریعے یہ سمجھتے ہیں کہ جو مشاہدے تجربے کے وجود میں آنے والی چیزیں جو ہیں وہ صحیح نہیں بیٹھتی. ہماری عقل کہتی ہے، مثلا آپ ایک پینسل رکھتے ہیں پانی میں تو آپ کو ٹیڑھی نظر آئے گی. اسی طرح ستارے آپ کو نظر آ رہے ہیں چھوٹے چھوٹے، لیکن حقیقت میں سٹار کتنا بڑا سٹار ہے. بحری جہاز کو دیکھیں آپ سطح سمندر پر، دور سے ایک نقطہ نظر آئے گا، لیکن جب آپ دیکھیں گے تو وہ پہاڑ ہے، جب قریب جائیں گے تو وہ پہاڑ ہے. کشش ثقل کے بارے میں ابھی تک سائنسدان جو ہیں وہ اس تذبذب میں، تردد میں ہیں کہ یہ گریویٹیشن جو اپنا لا ہے یہ آیا صحیح ہے یا غلط ہے. صحیح بھی ہو سکتا ہے اور غلط بھی ہو سکتا ہے. اسی طرح یہ بھی تھا کہ نظریہ ہے سائنس کا، یہ کوئی مشاہدے اور تجربے کے بعد اس کو ثابت نہیں کر سکے وہ، اور اس کو کنڈم کر دیا ہے. یعنی یہ سائنس کے جو تھے اپنا تجربات اور مشاہدے جن کو خدا کی جگہ پہ رکھ دیا گیا ہے اور تول دیا گیا اور تولا گیا اور خدا کو نکال دیا گیا ہے، وہ آئے دن ایک مشاہدہ ہوتا ہے، تجربہ ہوتا ہے، اور بعد میں وہ مفروضہ بن کے اس کو ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے. تو یہ کہا جاتا تھا کہ پہلے لکڑی کا جہاز بناؤ تو وہ پانی اپنے سے کم وزن کا جو جسم ہے اس کو اٹھا لے گا، لیکن اب اتنے بڑے بڑے فولادی جہاز جو ہیں وہ بن گئے ہیں اور اس کو بھی پانی اٹھا رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں مسلم پروگریسو نیچر ہے نا سائنس کی، سائنس پروگریس کرتی ہے، اپنے مفروضات کو بدلتی ہے، پھر اس کے بعد نئی چیزیں آتی ہیں، نئی چیزیں دریافت ہوتی ہیں، نئی تھیوریز آتی ہیں، وہ بدل جاتی ہیں. تو یہ ایک اللہ تعالیٰ نے انسان کی عقل کے اندر ایک کمی رکھی ہے کہ انسان تجربہ کرتا ہے، پھر اپنے آپ کی اصلاح کرتا ہے، پھر تجربہ کرتا ہے، اور یہ سلسلہ لامتناہی، یعنی یہ چلتا رہے گا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ دنیا کو ختم کر دیں گے. اور حقیقی علم، یہ جس کو کہتے ہیں نا مطلق علم، یہ ایبسولوٹ سینس میں ایک یقینی علم وہ اللہ کے پاس ہے. باقی انسان کے پاس ایک ظن ہے. ہاں اس میں کچھ چیزیں جو ہیں وہ جو ہے نا وہ انسان اس میں کچھ چیزوں میں اعتماد رکھتا ہے، کچھ چیزیں جو ہیں وہ اوور دا پیریڈ آف ٹائم چینج ہوتی رہتی ہیں اور انسان کو ہی پتہ ہے کہ ان کی حقیقت کیا ہے. تو میرا خیال ہے آج کی اس ڈسکشن میں انشاءاللہ ہم اتنا ہی رکھتے ہیں کہ ہم نے جو، اگر میں خلاصہ بیان کروں تو ہم نے دو چیزیں بنیادی طور پہ ڈسکس کی ہیں. ایک تو ہم نے یہ چیز ڈسکس کی کہ شبہات میں اور ویلڈ کوسچنز میں کیا فرق ہے، اور شبہات سے بچنا کس طرح ہے، خاص طور پہ وسوسوں کی اگر ہم بات کریں. تو اور اس کے بعد شبہات کے بارے میں حدیث میں بھی اللہ کے رسول نے کہا نا کہ فتنے پیش کیے جاتے ہیں دلوں میں، تو آپ نے کہا شبہات سے لڑو، ان کو نکالو اپنے ذہن سے، ان سے یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا پھر ان کو انٹرٹین نہ کرو، ان کو نرچر نہ کرو. ایک تو ہم نے یہ چیز ذکر کی. دوسری چیز ہم نے ذکر کی کہ خدا کی معرفت کے کیا کیا ذریعے ہیں، اور ایک مسلمان 3 ذریعوں سے خدا کو پہچان سکتا ہے اور خدا تک پہنچ سکتا ہے. ایک فطرت ہے، ایک وحی ہے، اور تیسرا عقل ہے. تو اصل جو کامل ذریعہ ہے وہ ہے وحی. باقی 2 جو ہے فطرت بھی، وہ بھی ایک حد تک انسان کی رہنمائی کرتا ہے. وہ یہ بتاتا ہے کہ خدا کا وجود ہونا چاہیے، سارا ہونا چاہیے، اور وہ چیز انسان کو اپیل کرتی ہے. بلکہ یہ بحث موجود ہے علماء متکلمین کے ہاں کہ کیا اس سے مراد کیا فطرت کے اندر باقاعدہ کوئی علم ہے، یا فطرت ایک احساس ہے، یعنی ایک اطمینان کا نام ہے. تو ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کا جو رائے ہے وہ یہی ہے
کہ فطرت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب آپ توحید پہ دیکھتے ہیں آپ کا دل مطمئن ہو جاتا ہے، یہ فطرت ہے. یعنی ضروری نہیں کہ دل کے، یعنی اللہ نے ہماری فطرت کے اندر کوئی علمی چیز رکھی ہے، وہ علمی نہیں ہے بلکہ وہ ایک اطمینان کا نام ہے. لیکن بعض علماء کی رائے یہ بھی ہے کہ اس کے اندر توحید کا علم موجود ہے، اس میں جو ہے نا اس طریقے سے خدا کے وجود کا علم موجود ہے باقاعدہ. تو یہ بحث ہمیشہ تو علماء کے ہاں موجود رہی ہے. اور تیسری چیز ہم نے کہا کہ وہ بیسیکلی عقل ہے، عقل سلیم. عقل سلیم سے مراد یہ ہے کہ جو لاجیکل جو ہے نا وہ جو اللہ کو پہچانتی، اللہ کو پہچانتی ہے. اور جس نے کہا نا کہ لو کنا نسمع او نعقل ما کنا فی اصحاب السعیر، اگر ہم سوچتے صحیح عقل استعمال کرتے تو ہم آج جہنم میں نہ ہوتے. بالکل. تو اللہ تعالیٰ ہمیں جی انشاءاللہ قبول فرمائے. انشاءاللہ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں اس طرح کے متعلق دوسرے اہم سوالات کے حوالے سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.